أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. صدق الله العظيم. یہ ہے جی سورۃ الاعراف کا 5واں رکوع 8واں رکوع 8ویں سپارے کا 12واں رکوع ہے. 8 آیتوں پہ مشتمل ہے. 47 آیتیں ہو گئی ہیں جی. پچھلا رکوع ہو گیا تھا جی کل، چوتھا رکوع تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ کس نے تمہیں جو ہے پاکیزہ چیزوں سے حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، تمہیں روکا. حرام کس نے کیا؟ تم نے اپنی طرف سے ہی بہت ساری چیزیں حرام کی ہوئی تھیں. اس کے بارے میں بیان ہوا. اللہ رب العزت نے تو بے حیائی کو، ظاہری باطنی گناہوں کو، سرکشی کو، ٹھیک ہے جی، حرام کیا. چھپی ہو ہر قسم کے گناہ کو، نہ حق کسی سے زیادتی کرنے کو، شرک کرنے کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اور سب کا وقت مقرر ہے، سب کو اچھے برے کا کیا ہے بدلہ ملے گا اپنے وقت پہ. پھر آدم علیہ السلام کی اولاد سب کو کیا فرمایا گیا تھا؟ پیغمبر آئیں گے اور تمہیں آیتیں پڑھ کے سنائیں تو جو لوگ جنہوں نے تقوی حاصل کیا، بات مان لی، وہ کیا ہو گئے؟ انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، غمگین نہ ہوں گے. جو کافر ہوں گے، جھٹلانے والے ہوں گے، ان کو کیا ہوگا جی؟ تکبر کرنے والے ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے. اور کچھ لوگ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جو اللہ پہ بہتان باندھتے تھے، ان کے بارے میں بیان ہوا. ٹھیک ہے جی. فرشتے ان کے پاس آئیں گے، کیا کریں گے؟ روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے. تو فرشتے پوچھیں گے کہاں ہے وہ تو ہمارے معبود وغیرہ؟ تو پھر یہ کیا ہیں جی؟ کہیں گے ہم تو بس کافر تھے، گمراہ ہو گئے، ہم نے بات نہ مانی.
پھر اللہ فرمائے گا جاؤ جنات اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر یہ دو گروہ بنیں گے، لیڈر جو ہوں گے وہ چھوٹوں کے بارے میں کہیں گے ان کو عذاب دو، جو چھوٹے پارٹی ہوں گی وہ کہیں گے ہمارے لیڈروں کو، بڑوں کو زیادہ عذاب دو، ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرہ، ادھر بھی آتا ہے 22ویں سپارے میں۔ تو یہ کیا ہے جی، دنیا میں ہی عقل سے کام لیں، اللہ کی بات مان لیں، قرآن کو سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں، تو پھر وہاں کی رسوائی سے اور کس سے جی، عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو پھر وہاں پہ آپس میں لڑنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں، یہاں پہ آپس میں فیصلہ کر لیں، صحیح بات آ جائیں۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، لوگوں یقین رکھو کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، واستکبروا عنہا، واستکبروا کا مطلب کیا ہے جی؟ تکبر کرنا، استکبار، تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا، کیا کیا؟ لا تفتح لهم، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ابواب السماء ولا يدخلون الجنت، اور وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یلج الجمل، جب تک کوئی اونٹ فی سم الخیاط، ایک سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو جاتا۔ یہ ایک عربی زبان کا محاورہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک اونٹ سوئی کے ناکے میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ مثال سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ گزر سکتا ہے بظاہر، اللہ تو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ کے علاوہ جو دنیا والے لوگ ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اونٹ کا بچہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی بات؟ اللہ کرنا چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اب یہ آگے سے آپ بہت سارے ڈرامے کرنا چاہیں یار ایسے تو چھوٹا سا وہ بنا لیں، ہم تصویر بنا لیں، چھوٹا سا ربڑ کا بنا لیں، یہ بنا لیں، یہ چلاکیاں بھی بنا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جو صحیح اونٹ ہے بڑا تکڑا، اونٹ کی مثال کیوں دی؟ سوچیں نا آپ، مطلب اونٹ کس دور میں ہوتے تھے؟ صحابہ کرام کے دور میں جہاز تھے، گاڑیاں تھیں، ٹرینیں تھیں، جہازیں تھیں۔ اس دور میں بات سمجھ آ رہی ہے؟ عقل اور بہت سارے اے آئی وغیرہ کے ذریعے سارے کام ہو سکتے ہیں۔ سوئی بڑی بن سکتی ہے، 2 نمبر اوریجنل سوئی بھی بن سکتی ہے، بڑی سوئی بنا دیں، سوراخ بنا دیں۔ جو کافر وغیرہ ہوں گے وہ ایسے چکروں میں پڑے ہوں گے، یہ خود ہی ہم نے تو بنا لیا۔ لیکن یہ مثال دی جا رہی ہے ظاہری طور پہ، جو یہ بڑے بڑے جانور ہیں اور چھوٹی سی جو سوئی ہے اس میں سے بڑا جانور گزرنا پاسبل ہے ہی نہیں، امپاسبل ہے۔ اسی طرح ان کا کیا ہے کرنا، جنت میں داخل نہیں ہوں گے وہ۔ مثال سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ کرام کے دور میں اونٹوں والی مثال، جانوروں مثال دی جاتی تھی، اس وجہ سے یہ مثال قیامت تک بھی چلے گی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، وَكَذَلِكَ یا واو کے بغیر کذالک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح، ایسے ہی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے لیے ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے تو دوزخ ہی کا بچھونا ہے۔ لہم، ان کے لیے ہے، من جہنم، جہنم میں سے، دوزخ ہی کا مہاد، مہاد کیا ہوتا ہے جی؟ مہاد، فی المہدی صبیہ، قرآن میں آیا، کیا مطلب؟ جھولے کو بھی بولتے ہیں مہد، مہد القرآن مدرسوں کا نام ہوتا ہے۔ مہد کسے بولتے ہیں؟ جھولا، گود، مدرسہ بھی ایک گود ہوتی ہے نا جہاں بچہ پلتا ہے۔ مہاد اسی سے ہے، مہاد بچھونا، کارپیٹ ہوگا یا جو بھی بچھانے کی چیز ہے، دوزخ ہی بچھونا ہے۔ کیا مطلب؟ دوزخ میں آگ ہی آگ ہے، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، اور تو کوئی ہے نہیں دوزخ میں۔ کیا خیال ہے، ٹھنڈی ہوگی یا گرم ہوگی؟ ایک سال ٹھنڈی، ایک سال گرم۔ ان کے لیے دوزخ ہی کا کیا ہوگا؟ مہاد، مہاد تو ہوتا ہے نیچے چیز والی، کوئی بھی چیز ہو۔ غواش لفظ آیا، وَمِن فَوْقِهِمْ غواش، اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا، کیا مطلب؟ تلائی، تلائی اور رضائی کیا ہوگی؟ آسان الفاظ میں اگر ہم کہیں تلائی اور کیا ہوگی؟
तलाई और क्या होगी? रज़ाई क्या होगी? वो सोएंगे कहाँ बेचारे? दो में कोई सोएगा? मज़े तो किन के होंगे? जो दुनिया में थकावट वाला सोना है वो तो जन्नत में भी नहीं होगा, थकावट वाला बिल्कुल थक हार जाए बंदा। और फिर बना वजअलना नौमकुम सुबाता, तो दुनिया में तो नींद क्या है? आराम की चीज़ है, फ्रेश होने की चीज़ है, अपडेट होने की चीज़ है। प्रोग्राम क्या होते हैं? सारे अपडेट हो जाते हैं, बंदे की थकावट दूर हो जाती है। क्या हो जाता है? री इंस्टॉल हो जाते हैं इसके प्रोग्राम, दिमाग रिफ्रेश हो जाता है, सारे जिस्म के अज़ा सुकून में हो जाते हैं। लेकिन ये तो दुनिया में है, और आखिरत में जन्नत में तो बेसुकूनी नहीं होगी, थकावट नहीं होगी। सोना क्या होगा? बस पर्दे के रात हो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, एंजॉय करो, खलवत इख्तियार करो। अब फेरा टोरा बोला आपने, सुबह से शाम तक फेरे टोरे मज़े किए। ये सारे मज़े कहाँ होंगे? जन्नत में। यहाँ पे हमने क्या करना है? मज़े नहीं करने ज़्यादा, सख्तियाँ बर्दाश्त करनी है। क्या करनी है? यहाँ पे ज़्यादा मज़े वाली ज़िंदगी नहीं गुजारनी हमने। यहाँ पे थोड़ी सी बर्दाश्त करेंगे कुछ, तभी तो जाके उधर मज़े होंगे ना। अब हम कहीं यार दोनों जगह मज़े ही मज़े हों, फिर क्या है? मज़े तो नहीं होते हर जगह। अल्लाह ताला इस पे भी कादिर है, और इस तरह लोगों को भी दे रहा है। दुनिया में भी माशाल्लाह लोग दुनिया में भी मज़े कर रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, और अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं। और आखिरत में भी वो कामयाब होंगे। ऐसे लोग भी हैं, मुख्तलिफ लोग हैं। तो हर हाल में हमें क्या करना है? अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना। लहुम मिन जहन्नम मिहादु व मिन फौक़िहिम गवाश व कज़ालिका नजज़ी ज़ालिमीन व कज़ालिका नजज़ी ज़ालिमीन। उनके लिए दोज़ख ही का बिछोना होगा, जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया होगा, तकब्बुर किया होगा, मुंह मोड़ा होगा। आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, जन्नत में उस वक़्त तक दाखिल नहीं होंगे जब तक ऊँट एक सुई के नाके में दाखिल नहीं हो जाता। मिसाल देकर ये समझाया जाए कि अब नामुमकिन है काफरों का दोजख में वो रहेंगे, जन्नत में दाखिल होना नामुमकिन है। मिसाल क्या दी? जैसे सुई के सुराख से ऊँट नहीं गुजर सकता, इस तरह ये जन्नत में जा नहीं सकते। काल कट बंद करूँ ना। इनके लिए क्या होगा? बिछौना भी, और ऊपर जो तुलाई रजाई दोनों क्या होगी? दोजख ही होगी। वकदालिक नजज़ी ज़ालिमीन। उनके लिए दोज़ख ही का बिछौना होगा, और ऊपर से उसी का ओढ़ना होगा। और इसी तरह हम जालिमों को उनके लिए उनके किए का बदला दिया करते थे। एक किताब था रिसाला, क्या नाम क्या है जी? बनाता आयशा। मदरसे के दौर में हमें पढ़ते थे वो। आजकल तो पाबंदियाँ बड़ी लगी हुई हैं, मुसलमान डरते हैं कि कोई जिहाद के मौजू पे बात करने वाला हो, कोई रिसाले हों उनको बैन कर देते हैं। तो उस दौर में, मदरसे के दौर में, हमने एक उस पे याजूज माजूज के बारे में पढ़ा था, रिसाला। पता नहीं कोई मिल जाए मुझे अगर। तो वो बनाते आयशा, एक तो नहीं था ना, वो किस्तें होती थी उसकी ना, रिसाला नंबर होता था ये। हर महीने वो आप ले आए। ये वाली जो रवायत है या जो भी है, याजूज मजूज के कैसे होते थे याजूज मजूज, उसके बारे में मैंने पढ़ा था। अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमा दे। क्योंकि वो तलाश कर रहा हूँ कहीं पे, क्योंकि नेट शेट पे तो बंदा फ़ौरन करे तो आ जाती है ना। इस पे भी आप तहकीक करेंगे। कल आपने पुलिस रात पे किया, आज याजूज मजूज। कहते हैं कि वो इतने बड़े कान होंगे उनके, एक कान नीचे तलाई बना होगा और एक ऊपर ओढ़ना होगा। ठीक है जी। ये पता नहीं अब सही है कि नहीं। मकसद ये है कि वो इंसान और जिन्नात जैसे नहीं होंगे ना। मकसद ये है, थोड़े से अलहदा होंगे। अब उनको कोई लोग एलियन भी कहते रहे होंगे, पता नहीं कोई दाबतुल अर्ज को कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। बहरहाल इससे बात आ रही ना, ओढ़ना बिछोने से बात आ रही है। समझ आ गई बात? والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون। अब इस रुकू में जन्नत जहन्नम वालों का ये आप जहन में रख लें, क्या है जिक्र हो रहा है अभी। दो आयतों में क्या बयान हुआ आप बता रहे हैं, सुन रहे हैं क्या? किन लोगों का जिक्र हो रहा है जी? जहन्नम में मुसलमान जाएंगे ना? जाएंगे ना? कौन? जो फासिक होंगे, जो नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो क्या करेंगे जी? नाफरमान होंगे, बेदीन होंगे, शराबी होंगे, तौबा नहीं करेंगे। तो लेकिन असल ठिकाना किन का है जी? काफरों का, गैर मुस्लिमों का। असल ठिकाना उनका है।
ان کے بارے میں بیان ہوا۔ اب آگے دیکھیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، کیا کیے ہیں جی؟ نیک عمل۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اور یاد رہے کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے۔ سبحان اللہ، کون تکلیف نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں بھی فرمایا تھا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ 5 نمازیں دی ہیں تو پتہ ہے پڑھ سکتے ہو، کوئی کہے نہیں پڑھ سکتا یہ ہوتا ہے، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن انسانی فطرت 5 نمازیں پڑھ سکتا ہے آسانی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی؟ روزے دیے، روزے رکھ سکتا ہے، حج کیا ہے کر سکتا ہے، سال میں 1 دفعہ عمرے کر سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اور سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ اپنی باتیں کرتے رہیں گے ہم لوگ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، یاد رہے کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے۔ نیک عمل کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جملہ معترضہ، کیا لفظ ہے؟ علم نحو میں اس کے آپ پڑھیں گے، آپ جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو بات چل رہی ہوتی ہے ایک ترتیب سے، بیچ میں تھوڑا سا ایکسٹرا بات آ جانا، معترضہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ایکسٹرا بات۔ اس طرح آپ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ معترضہ ہوتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، یہ تو رحمت اللہ علیہ ترکیب میں شامل نہیں ہے، بات سمجھ گئے ہو؟ اگر ترکیب کر سکتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت ہو، اس میں فعل فاعل وغیرہ سارا نکال سکتے ہیں، لیکن اس جو بات ایک مضمون چلا آ رہا ہے اس میں اس کا کیا ہے؟ تعلق نشتہ۔ تو جملہ معتذرہ کے معتذرہ لفظ ہی بولوے نا، مع- معترضہ اعتراض سے ہے، اعتراض والا لفظ ہے، اسی طرح اعتراض والا آ گیا۔ پر یہ وضاحت فرما دی کہ نیک عمل کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ نماز پڑھنا مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے، صرف ہم لوگوں نے اپنی سستی بنائی ہوئی ہے، روٹین غلط بنائی ہوئی ہے، لیٹ سوتے ہیں، صبح فجر کدھر پڑھیں گے؟ بات سمجھ آ رہی؟ اپنے کاموں کو شیڈول نہیں بنایا ہوا، اس کے اندر اس نماز کا وقت نہیں رکھا ہوا، جماعت اتنے بجے ہوگی ہم نے رکھا ہوا ہی نہیں ہے، ہماری غلطی ہے۔ ہر سسٹم اسلامی ہونے کے باوجود کیا ہے جی؟ شیڈول کے اندر نمازیں ہی نہیں ہے۔ گورنمنٹ کے اسکول ہیں، چھٹی 1 بجے ہے، اور جناب کوئی جماعت سے پڑھ رہا کوئی نہیں، ایک بچہ بھی نظر نہیں آتا اسکول کا نماز پڑھنے میں، ایم سی اسکول وغیرہ، اللہ معاف فرمائے، کیونکہ چھٹی 1 بجے تو سارے رفو چکر ہو جاتے ہیں، کون نماز پڑھے گا؟ کوئی 1:30 بجے پہنچے گا، کوئی 1:15 پہنچے گا، 1:45، تو جماعت 1:30 والا پہنچ جائے گا، 1:15 والا پہنچ جائے گا، 1:45 کہیں پہ کم ہی ہوگی۔ تو اس سے مسجد بھی اتنی بڑی بنائیں کہ سارے طالب علم ہو، یا ان کو حال کے اندر اسکول جتنے بھی ہیں، مدرسے ہیں، اپنی جماعت ہونی چاہیے وہاں پہ۔ اور سمجھ آ رہی ہے کہ بات نہیں آ رہی؟ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ مشکل کام نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہے، کیونکہ ہم نے کوئی حکم انسانوں کو ایسا نہیں دیا جو ان کی استطاعت میں نہ ہو، غیر نیز شاید اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی طاقت کی حد تک نیک عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور پھر بھی اس سے کوئی بھول چوک ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں فرماتے، معاف فرما دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ گرفت نہیں فرماتے، معاف فرما دیتے ہیں، کوئی کبھی پیشی ہوتی ہے، کیا ہے جی؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بڑا مشکل کام ہے یہ، بس یہ ختم ہو جائے پھر ہم نہیں کرتے ونزعنا۔ چپ۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانہار، اور ان کے سینوں میں ایک دوسرے سے دنیا میں جو کوئی رنجش رہی ہوگی، ارسلان کی حمزہ کے ساتھ، حمزہ کی ارسلان کے ساتھ، عبدالحفیظ کی کسی کے ساتھ، پتہ نہیں، شو ماشاء اللہ ہاتھ ملاؤ، ایسے بھی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی کے ساتھ رنجش نہیں ہے، اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں میری کہ کسی کے ساتھ رنجش نہیں ہے بھائی۔ رنجش کیا ہوتی ہے بھائی؟ اب ترجمہ بھی سمجھانا پڑتا ہے نا پشتو والے بندوں کو۔ رنجش مطلب لڑائی، ناراضگی، تو کیا کرنا چاہیے؟ ختم، معاف، رنجش ختم، ٹھیک ہے جی؟ کیوں؟
ایسی غلطی ہو گئی، قتل ہو گیا ہم سے اگر، پوری زندگی پہ قتل کرنے والے کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے، پھر وہ پتہ نہیں کدھر کب تک سزا بھگتتا رہے گا۔ دنیا میں معاملہ حل تو ہوتا ہی نہیں ہے، جتنی سزا اور جتنی دیت، جرمانہ قتل کے اوپر دیا گیا وہ تو کوئی ادا ہی نہیں کرتا، آج کل جیلوں میں ہی پھرتے رہتے ہیں، پیسے وکیلوں کو دیتے رہتے ہیں، اس سے بہتر وہ دیت ادا کر کے جان چھڑائیں۔ ٹھیک ہے نا، جان چھڑا دی تھی آپ لوگوں نے، بہت مہنگی ہے نا، اس لیے قتل، انسان کی جان قیمتی ہے نا، اس لیے اس کی جرمانہ اتنا قیمتی رکھا گیا کہ کوئی سوچے بھی نہیں۔ اسلامی سزا کیا تھی؟ والجروح قصاص، اور وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اولي الالباب، آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ تمہارے لیے کیا ہے جی؟ قصاص میں زندگی ہے، لگاؤ نا یار آپ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، زندگی سے مراد یہی تھا نا، ایک کو قتل کیا، اس کو سزا مل گئی، اب ہزار بندے سوچیں گے یار میں بھی قتل ہوں گا اس کے بدلے، تو اس سے بہتر ہے امن سے زندگی گزارو، قتل نہ کرو۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، غل کسے بولتے ہیں؟ رنجش۔ صدور، صدر کی جمع، صدور آپ کو پتہ ہی لگ گیا کیا ہے، سینوں کی جمع، صدور کیا ہے؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اور ان کے سینوں میں ایک دوسرے سے دنیا میں، کیونکہ رنجش وہاں تھوڑا ہوگی، یہاں ہوگی نا، جو کوئی رنجش رہی ہوگی اسے ہم نکال باہر کریں گے۔ وَنَزَعْنَا کا مطلب کیا ہوا پھر؟ ہم اسے نکال دیں گے، دور کر دیں گے۔ جو دنیا میں معاملہ حل ہو جائے تو بہتر ہے نا، وہاں تو ہونا ہی ہونا ہے، بات سمجھ گئے ہو؟ پوری زندگی ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں مس نہیں بولنا، اے پتری نہ نہیں بولنا، چاچا نہیں بولنا، جنازے تناؤ میرے، ایسے ایسے سخت باتیں کہتے ہیں، یہ باتیں بھی وہ دنیا تک ہی رہ جائیں گی، مرنے کے بعد معاملہ پھر ختم، فنش۔ لوگ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا بس گیا جی سارے جھگڑے ختم، بندہ مر جاتا ہے نا پھر کہتے ہیں سارے جھگڑے ختم، ساری لڑائیاں ختم۔ کچھ لوگ مرنے کے بعد بھی باز نہیں آتے، اس کے جنازے بھی نہیں جاتے، میت کے بھی نہیں جاتے ہیں، سکے رشتہ دار۔ تو یہ پیغام ان کو پتہ ہونا چاہیے، جیسے بھی ہوں، جتنے بڑے سخت دل، سنگ دل ہوں، پتھر دل ہوں، کیا ہوں، پھر بھی کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے دل سے رنجش نکال دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اور ان کے سینوں میں ایک دوسرے سے دنیا میں جو کوئی رنجش رہی ہوگی، ہم نکال باہر کریں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، تجری من تحتہم الانہار۔ اب دیکھیں بات ہو رہی ہے تو یہ نہریں کہاں سے آ گئی بھائی؟ اصحاب الجنہ ہے نا، پیچھے جنت کا ذکر ہوا کہ نہیں، جنت کی طرف پھر آگے نہریں ذکر ہو رہی ہیں، ان نہریں کہاں سے؟ تحتہا الانہار، تحتہم الانہار، ان جو پیچھے جنت کا ذکر ہوا اس میں سے کیا ہوں گی؟ نیچے نہریں ہوں گی۔ یہ تو جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے، اور تحتہا الانہار کدھر آتا ہے؟ ایک دفعہ آتا ہے 11ویں پارے میں، جو آپ کا 16 لینے والا قرآن ہے اس کے سب سے نیچے والی آیت، ٹھیک ہے، اس کی وجہ ہے تحتہا الانہار، ٹھیک ہے جی، کیونکہ من کی وجہ سے تحت الانہار آتا ہے، من تا کے نیچے زیر لگاتا ہے، جر ہے، حروف ہے، اور وہاں پہ کیا تھا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ، وہ تو کدھر اور ہے نا۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اچھا اس کی تشریح دیکھیں، یہ جو لکھا ہوا ہے کہ ہم ان کے جو رنجش وغیرہ دور کر دیں گے، ان کو باہر نکال دیں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، چونکہ جنت ہر قسم کی تکلیف سے خالی ہوگی، اس لیے وہاں باہمی عداوت، کینے اور کدورت کا بھی گزر نہیں ہوگا، اور دنیا میں انسانوں کے درمیان جو رنجشیں رہی ہوں گی، جنت میں اللہ تعالیٰ وہ بالکل دور فرما دیں گے، ڈیلیٹ فرما دیں گے، وہ پروگرام ہی نہیں ہوگا ان کا، کیا ہوگا؟ وہ فائل ہی نہیں ہوگی، جو بار بار آپس میں یاد دلائے گی، دماغ میں جو فائل تھی، وہ خیال آتا ہے نا ہمیں، وہ واقعہ پیش آیا تھا، وہ بار بار خیال، غصہ آ جاتا ہے، امپریشن بن جاتا ہے، فیس امپریشن، وہ میرے ساتھ اس نے کیا تھا، پھر فوراً بندہ بھڑک جاتا ہے کچھ، اور وہ جب اللہ تعالیٰ دماغ سے ڈیلیٹ فرما دیں گے، آپ دیکھیں دماغی کھیل، یہ جو آپ انجینئر علی صاحب کے کورسز سن رہے ہیں اگر آپ دھیان سے، تو اس کو دیکھیں نا آپ، قرآن کے ساتھ میچ کر کے کریں نا آپ، ہم چاہیں دنیا میں بھی ایسے ہم کورسز کر کے اپنے دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہیں،
اپنے دماغ میں سے جو ریڈ فائلیں، ریڈ فائل سے مراد گناہوں والی فائلیں، ان کو کیا کر سکتے ہیں؟ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ وہ ذکر اللہ کی طاقت ہے۔ ذکر، ذکر کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ آپ جو مرضی محنتیں کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، حدیثیں پڑھتے رہیں، منع تو نہیں ہے نا، پڑھنی تو ہے ہم نے سب، لیکن جو اندر کی قوت ہے، اندر کا جو مرض ہے، اندر کا جو علاج ہے، اندر سے ہی ہوگا۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر خفی ہے، اندر کا ذکر ہے، اندر سے علاج کرے گا۔ دل بھی اندر ہے، دماغ بھی اندر ہے، ذکر بھی اندر ہے، اندر سے علاج ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ کیا کہیں گے جی؟ وقال الحمد للہ الذی، اچھا یہ بات پوری نہیں ہوئی نا۔ اور تمام جنتی محبت، دوستی اور بھائی چارے کے ماحول میں رہیں گے، مزے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہوں گے جی؟ ماحول میں رہیں گے، بہترین انجوائے کریں گے۔ اور کیا کہیں گے؟ وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، تمام تر شکر اللہ کا کیا ہوگا؟ اور وہ کہیں گے وقالو، وہ کیا کہیں گے؟ الحمد للہ الذی، تمام تر شکر اللہ کا ہے، ہدانا، جس نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا، لہذا، ہادہ اس میں اشارہ ہے، مشارون الی پیچھے ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں اشارہ آگے ہے، مشارون لے کیا ہے؟ پیچھے۔ ایسے کیسے ہوتا ہے بھائی؟ اشارہ ادھر کر رہے ہو اور مشارون لے پیچھے؟ یہ علماء کے کام ہے بھائی، غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، ہم کتنے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو لہذا، ٹھیک ہے جی، یا ایسے ہو سکتا ہے کہ اشارہ، اس میں اشارہ تو ہے لیکن آگے مشارون الی ذکر نہیں کیا کیونکہ پیچھے ذکر ہے، معذوف ہے گویا۔ یہ باتیں سمجھ آتی ہیں یا رہنے دیں؟ آپ کو آتی ہیں، کوڈنگ ماسٹر ہیں آپ لوگ۔ مشار الیہ کیا ہوتا ہے؟ جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اب جنت کا ذکر ہو رہا ہے نا، ہاذا، ہاذا کس لیے ہوتا ہے؟ یہ، دس، جنت، ہیون کیا لفظ ہوتا ہے؟ دس ہیون۔ آگے کیا تھا؟ بس ذکر نہیں کیا، بار بار ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے جب پیچھے آ رہا ہے؟ تو خود سمجھنے والے بات سمجھ آتے ہیں نا۔ یہ وہی بات ہوتی ہے، میں نے کہا جنت میں جائیں گے جی ہم۔ کون سی جنت؟ یہ جنت، یہ ہوگی جو جس میں یہ ہوں گے، حوریں ہوں گی، یہ ہوگا ہوگا۔ تو بار بار جنت تھوڑا کہتے ہیں ہم، اس میں اس میں جو کہتے ہیں، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، تمام تر شکر اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا۔ اسی اللہ کا شکر ہے، اسی اللہ کی مانی، اسی اللہ کی عبادت کی، اس اللہ کی حمد کرتے رہے، اس کو مانتے رہے، اس کی مانتے رہے، اس کی اطاعت کرتے رہے، بندگی کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اس اللہ کی حمد کرتے رہے، اسی کی حمد کا کلمہ وہاں پہ بھی کہیں گے الحمدللہ۔ اس لیے الحمدللہ کو آپ نے معمولات میں رکھیں، جب بھی کوئی کہے نا کیسے ہو، ٹھیک ہو، الحمدللہ لازمی کہیں۔ شکر ہے، یہ مجھے عادت ہے، آپ کو بھی ہونی چاہیے۔ شکر الحمدللہ بھی کہیں بے شک۔ الحمدللہ عربی کا لفظ ہے۔ الحمدللہ فاتحہ شروع ہوتی ہے، سورہ فاتر شروع ہوتی ہے، سورہ سبا شروع ہوتی ہے، سورہ، اس سے پیچھے کون سی تھی؟ انعام۔ چار صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ سورہ کون سی اور؟ کاف، بھی شروع ہوتی ہے الحمدللہ۔ اور کون سی؟ یہی صورت ہے نا، الحمدللہ الذی ہدی وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا تو ہم کبھی منزل تک نہ پہنچتے۔ کون پہنچانے والی ذات ہے؟ وہی اللہ تعالیٰ ہیں، اسی کے راستے پہ ہم چلے، انبیاء کے راستے پہ چلے، صراط مستقیم پہ چلے۔ اس اللہ نے ہی ہدایت دی، توفیق عطا فرمائی، ورنہ ہم تو نہ کر سکتے تھے نا۔ ہمارے پروردگار کہ پیغمبر واقعی ہمارے پاس بالکل سچی بات لے کر آئے تھے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی ہمارے پاس بالکل سچی بات لے کر آئے تھے۔ کیا؟ قرآن کی بات، پچھلے انبیاء کی جو بات تھی کیا تھی؟ زبور، انجیل، تورات، صحائف، کیا تھی وہ بات؟ سچی تھی۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا، وَنُودُوا، کیا کیا جائے گا؟ مجہول ہے یہ، وَنُودُوا پکارا جائے گا، منادہ کیا جائے گا۔ لفظ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ملتا جلتا، منادہ کرنا، منادی کرنا۔ کیا؟ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، لوگو یہ ہے جنت، تل کا، جنت بھی کیا ہے؟ لفظ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ لفظ کیا ہے بھائی؟ اورثتموہا بما کنتم تعملون، دو
तुम जो अमल करते रहे हो उनकी बिना पर तुम्हें इसका वारिस बना दिया गया है। उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस के वारिस बने, उसके लिए दुआ करें। वारिस जब बना दिया जाता है ना बंदा वारिस, फिर उससे कोई कानून भी उसे वरासत छीन नहीं सकता। शरीयत जिसे अल्लाह वारिस बना दे तो फिर सुबहान अल्लाह। वरासत है जी जन्नत, किसकी वरासत है? मुसलमानों की, मोमिनीन की, अल्लाह वालों को, अल्लाह को राज़ी करने वालों की। वउरस्तमुहा बिमा कुंतुम तामलून वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नारी अन क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक्का। अब क्या हो गया? यहाँ तक जन्नत वाले जन्नत में चले गए, जहन्नम वाले क्या हो गए? जहन्नम में चले गए। ठीक है ना? बयान हो गया। अब आपस में वो क्या करेंगे? गुफ्तगू करेंगे क्या? और जन्नत के लोग दोजख वालों से पुकार कर कहेंगे। कौन कहेंगे? जन्नती लोग दोजख वालों को क्या कहेंगे? काल मिलाएंगे। काल ही मिलाएंगे ना। जब जहन्नम का धुआं इतना दूर है, कितनी मुसाफत से फेंका जाएगा, यानी उसकी तपश होगी, तो उसके पास कौन जाएगा? क्या ख्याल है? वरना अल्लाह ताला के यहाँ को मुमकिन सारा कुछ है कि नहीं? अल्लाह ताला ऐसा वर्ड दोजख प्रूफ लिबास पहना के भेज दे, पास चले जाओ, देखना चाहेंगे। जन्नत में तो ख्वाहिश पूरी होगी कि नहीं? कि नहीं? हर ख्वाहिश पूरी होगी। तो दोजख प्रूफ लिबास पहने या ना पहने, अल्लाह ताला ऐसे ही भेज दे, जाओ भाई, क्योंकि मरना तो है नहीं। मरना तो है नहीं। मौत को मेंढे की शक्ल में एक जानवर बना के ज़बह कर दिया जाएगा तो मौत ही ज़बह हो गई। मौत को मौत आ गई तो फिर डेथ को डेथ आ गई। फिर जन्नत वाला जो मर्जी करे, मरना तो है नहीं। दोजख वाला जो मर्जी कितना मर्जी चीखे पुकारे, निकलने की कोशिश करे, भागे, ये करे, मरना नहीं है। वमा हुआ बिमय्यत। सुबहान अल्लाह। 13 पारे में क्या आता है? मौत ही मौत नजर आएगी उसके। मिन वराइहि जहन्नम युस्क़ा मिन माइन सदीद यतजर्रहु वला यकादु यसीगु यअतीहिल मौत मिन कुल्लि मकान वमा हुवा बिमय्यत। हर तरफ से मौत नजर आ रही होगी, जिस तरह दुनिया में हमें मौत नजर आ जाती है, बस मरना है। अब बम आ रहे हैं, जलजला आ गया, कोई सैलाब में चला गया, मौत नजर आ गई, पहाड़ से गिर गया। अब मौत तो आती है, मरना तो है, लेकिन वहां पे ऐसी तकलीफें होंगी, ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, पत्थर उठा के लाता है, पत्थर सर पे मारा जा रहा है, मुख्तलिफ हालात हैं। अब उसको नजर आ रहा है यार मरूंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत दुनिया वाला भी तो होगा ना जहन में। लेकिन वमा हुआ बिमैयत, मरना तो है ही नहीं। खाल जलेगी, जलूद दोबारा नहीं खाल आ जाएगी, जिस्म जलेगा फिर दोबारा ठीक हो जाएगा। समझ आ रही बात? अल्लाह माफ़ फरमाए, हमारी हिफाजत फरमाए। तो क्या बात हो रही है जी? कौन लोग पुकारेंगे? जन्नत के लोग दोजख वालों से पुकार कर कहेंगे कि हमारे परवरदिगार ने हमसे जो वादा किया था, क्या किया था? अन कद वजदना मा वअदना रब्बुना हक्का। जो हमने उसे बिल्कुल सच्चा पाया था। ठीक है जी? जन्नत का वादा जो फरमाया था वो सच्चा था। फहल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक्का। अब बताओ, यानी दोजख वालों के तुम्हारे परवरदिगार ने जो वादा किया था वो क्या तुमने भी उसे सच्चा पाया? बात समझ आ रही कि नहीं आपस में बात? जो जन्नत वाले जन्नत वाले से पूछ रहे हैं, हम तो आ गए कामयाब, जन्नत मिल गई, तुमसे वादा जो किया था दोजख का, क्या वो तुमने वो सच्चा पाया कि नहीं? वो जवाब में कहेंगे कालू नाम, यस। नाम का मतलब क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही, नाम। अरबी बोल चाल भी किया करो आपस में, ठीक है ना? 10-15 कलमात नोट करके बोला करें आप। फ़अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुम बैनहुम अल्लअनतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन। इतने में एक मुनादी उनके दरमियान पुकारेगा कि अल्लाह की लानत है इन जालिमों पर। उन जालिमों पर, किन पर? दोज़खों, दोज़खियों को के ऊपर, दोज़ख वालों पर। अल्लाह अकबर। अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजा। जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते थे कि मदरसे ना जाओ, एकेडमी ना जाओ, मस्जिद ना जाओ, मदरसे ना जाओ, इस्लामिक स्कूल में ना जाओ, क्या करो? सिर्फ स्कूल ही पढ़ो बस।
صبح شام اسکول ٹیوشن کی فکر میں لگے رہو، پیسے اڑاتے رہو یہاں پہ، اور دین والوں کو بس ایسے ہی ٹرکاتے آؤ، 150 500 پکڑا کے جان چھڑا لو یا کچھ بھی نہ دو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین کو بیکار سمجھنا، دین کی قدر نہ کرنا، اور مولویوں کے معاملے میں آ جائے تو پھر کہنا کہ بھائی یہ تو مولوی پیسے مانگتے ہیں جی۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، ایسا کوئی کام نہ کرو، ایسا جو کام کرتے ہیں گویا خود بھی دین سے دور ہوتے ہیں، اوروں کو بھی کیا کرتے ہیں، دین سے دور کرتے ہیں۔ ایسا کام کیا کرنا ہے جی ہم نے نہیں کرنا۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ نکالنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اسکولوں میں بال کوئی نہیں رکھنے دیتا سنت کے مطابق، ٹیڑھ نکالتے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ہے، وہ ہمارے اصول ہیں، رولز ہیں، فلاں ہیں۔ کوئی نہیں کہتا مسلمان کہ یار سنت نبی کی ہے، اس کے اوپر رول ہونا چاہیے ہمارا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار آپ کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، ٹیڑھ نکالتے ہیں اوپر الٹی، یہ پتہ نہیں کیسا ہے، عجیب سے مولوی بنے ہوئے ہو، ڈوبے ٹنگ بنے ہوئے۔ یہ ساری باتیں بھائی صاحب شامل ہیں اس میں، ٹیڑھ نکالنا دین میں۔ داڑھی رکھی ہوئی، اس نے داڑھی رکھ کے جیسے کام کرتا ہے، اس کو پریشرائز کرنا، داڑھی والوں کو کیا کرنا کہ وہ چھوڑ دے داڑھی رکھنا، کیوں داڑھی والے فرشتے انہیں کام نہیں ہونا انہوں نے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور جو آخرت کا بالکل کیا کرتے تھے بھائی، انکار کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو آخرت پر یقین نہ رکھتے ہوں، آخرت پہ اٹھنے کا یقین نہ ہو، دنیا ہی دنیا ان کے اندر، دنیا دنیا کر کے دیکھا، ٹھیک ہے جی، اللہ اللہ کر کے نہیں دیکھا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اچھا وَبَيْنَهُمَا حجاب۔ اب سورت اعراف جو نام تھا وہ نام آ رہا ہے جی۔ یہ جو لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں جی، روکتے ہیں، ٹیڑھ نکالتے ہیں دین میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے اندر، کیا ہوگا ان کا؟ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور ان دونوں گروہوں یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک لائن ہوگی، ایریا ہوگا ایسا، ریڈ زون سے کہہ لو، جو بھی کہہ لو، ٹھیک ہے جی۔ کیا ہوگا؟ آراف کا ذکر ہو رہا نا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور ان دونوں گروہوں یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور آراف پر یعنی اس آڑ کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر گروہ کے لوگوں کو ان کے علامتوں سے پہچانتے ہوں گے۔ کیا کریں گے؟ رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنة ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون۔ یہ کون لوگ ہیں کہ اس کی تفسیر دیکھ، یوں تو آراف والے جنت اور جہنم دونوں کا خود نظارہ کر رہے ہوں گے۔ کون آراف والے کون ہے جی؟ شروع میں بتایا گیا تھا نا سورت کے، لٹکے ہوں گے قسم کے، نہ جنت میں نہ جہنم میں، بھی ان کا میچ کیا ہو گیا؟ ڈرا ہو گیا ہوگا۔ ڈرا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ برابر، نیکیاں بھی برابر، اور کیا ہے جی، یا تو ان میں سے یہ ہوتا کوئی نیک بندہ جس کی ایک نیکی کم میں نیکی دیتا، اس کا معاملہ ختم، چل بھائی مزے، برابر ہو گیا کام۔ تو پھر وہ آراف میں تھوڑا سا ان کو فریش کرنے کے لیے، ان کو کیا کرنے کے لیے، تھوڑا سا جنت کے قابل بنانے کے لیے تھوڑا سا آراف میں ان کو ٹھہرایا جائے گا، وہ یہاں پہ ان کا آپریشن کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ تھوڑا سا ٹھہرایا جائے گا ان کو۔ آراف، یوں تو آراف والے جنت اور جہنم دونوں کا خود نظارہ کر رہے ہوں گے۔ کون؟ جب جنت کے اور جہنم کے درمیان ہوں گے تو دونوں طرف کے معاملات دیکھ رہے ہوں گے نا، کیا خیال ہے؟ اس لیے انہیں جنتیوں اور دوزخیوں کو پہچاننے کے لیے کسی علامت کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ لوگ جنت اور دوزخ والوں کو دنیا میں بھی ان کی علامتوں سے پہچانتے تھے، اور چونکہ یہ لوگ صاحب ایمان تھے اس لیے انہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی حس عطا فرما دی تھی۔ حس کیا ہوتی ہے؟ حس طاقت ہوتی ہے نا، قوت، ہوا سے خمسہ ہوتا ہے اس طرح۔ حس کیا ہوتی ہے بھائی؟ قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، نفسیات کے بھی اندر بھی، یہ لطائف کو بھی حس کہہ دیں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ حس ہے جو کرنٹ لیتی ہے، فیض لیتی ہے استادوں سے، مرشدین سے، اساتذہ کرام سے، مقناطیس لگا ہوا ہے گویا۔ کیا لگا ہوا ہے؟ یہ لطائف کے اندر بھی ایک مقناطیس ہے جو استاد کو دیکھتی ہے، یا تو دیکھتی ہے یا اس کی آواز کو پہچانتی ہے، تو پھر کیا کرتی ہے؟ اپنے اندر وہ
کھینچتی ہے، اس پاور کو ٹرانسفر کرتی ہے، اس روحانیت کو، اس فیض کو۔ وہ گال سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ بات ہو رہی ہے جی، آگے کیا فرما رہے ہیں؟ اس لیے انہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی حس عطا فرما دی تھی کہ یہ متقی پرہیزگاروں کے چہروں سے پہچان لیتے تھے کہ یہ نیک لوگ ہیں، اور کافروں کے چہروں سے پہچان لیتے تھے کہ یہ کافر ہیں۔ تفسیر کبیر امام راضی، پتہ کرو یار کہ ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون۔ الحمد للہ، یرحمک اللہ بولو یار سارے، تمام 400 ممبر بولے۔ یعنی اس آڑ کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر گروہ کے در لوگوں کو ان کی علامتوں ان ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنت والوں کو آواز دے کر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ونادوا اصحاب الجنتی، کون آواز دیں گے؟ صحیح طرح بات، کون؟ آراف والے ہیں، بات سمجھے کرے نا، کون آواز دیں گے؟ آراف والے۔ کن کو آواز دیں گے؟ جنت والوں کو۔ ونادوا اصحاب الجنت ان سلام علیکم، کیا کریں گے بھائی؟ اور وہ جنت والوں کو آواز دے کر کہیں گے، کون؟ بار بار بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات سمجھے آپ، کون؟ آراف والے لوگ۔ کن کو آواز دیں گے؟ جنت والوں کو۔ کیا کہیں گے؟ سلام ہو تم پر۔ سلام کتنی بڑی بات ہے جی، فرشتے سلام جنت میں کر رہے ہیں، آراف میں سلام دعا ہو رہا ہے۔ ہم سلام کی عادت ہی نہیں ہمیں، گلی محلے میں السلام علیکم کی آواز نہیں آ رہی ہوتی، ڈر ڈر کے سلام کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کو مار دے گا۔ وہ آراف والے خود تو اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، لم يدخلوها وهم يطمعون، البتہ اشتیاق کے ساتھ امید لگائے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کو پوری امید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تو بڑی مہربان ذات ہیں، نیکیاں برابر ایک نیکی اللہ تعالیٰ اتنے جو ہے ہمارے ساتھ، امید ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ داخل کر ہی دیں گے ہمیں۔ جس کی کوئی نیکی نہیں ہے وہ بھی داخل ہو ہی جاتا ہے، تو ہم تو کچھ تو کر کے آئے ہیں نا، کچھ تو ہمارے پاس ہے، 33 نمبر نہیں ہے، 34 تو ہو جائیں گے۔ کیا ہوگا جی؟ لم يدخلوها وهم يطمعون، اور جب وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب ان کی نگاہوں کو دوزخ والوں کی سمت موڑا جائے گا تو وہ کہیں گے، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ رکھنا۔ اور جب ان کی نگاہوں کو دوزخ والوں کی سمت موڑا جائے گا، جب ان کو کیا کیا جائے گا؟ کن کو بھائی؟ آراف والے پہلے جنت والوں کو دیکھو کیا کہیں گے؟ اللہ سے امید کریں گے کہ ہم اللہ معاف کر دے گا، داخل ہو جائیں گے۔ اور جب ان کو وہ خود بھی گویا یوں حساب لگائیں کہ ان کو وہ اپنے پورے کنٹرول میں نہیں ہوں گے، آزاد نہیں ہوں گے، تھوڑے سے فرشتوں کی قید میں ہوں گے، جیسے الفاظ بتا رہے ہیں کہ کیا ہے جی؟ صرفت، کیا ہوگا جب ان کی نگاہوں کو دوزخ والوں کی سمت موڑا جائے گا؟ ابصارہم، یعنی وہ اپنے اختیار سے بھی نہیں کریں گے، فرشتے ان کو موڑیں گے، گویا یوں الفاظ بتا رہے ہیں نا، مجہول کا جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ یہی بتا رہا ہے، وہ خود نہیں کریں گے، وہ اپنے وہ فرشتے ان کو موڑیں گے، پہلے یوں دائیں طرف جنت کی طرف موڑا، دیکھیں گے جنت والوں کی طرف، وہ فلاں عبد الحفیظ بیٹھا ہے جی مزے کر رہا ہے، حمزہ بیٹھا ہے جی، فلاں بیٹھا ہے جی، مثال ہم نے تو ایسی دینی ہے نا، وہ جو بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں حساب سے بچا لے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، ایسے جب موقع ہوں بیان ہو رہا ہو تو دل ہی دل میں یہ دعا کریں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارا حساب آسان ہو۔ حساب کا مطلب ہے کہ حساب ہو ہی نہ، تو جس کا حساب شروع ہوتا ہے اس کا کام پروگرام بڑھ جائے گا پھر۔ حاسبنا حسابا یسیرا، یہ ہم سب کے لیے دعا ہے۔ حاسبنی حسابا یسیرا بھی کہہ سکتے ہیں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ ہم بڑے ظالم ہیں، بڑے گناہ گار ہیں، نیکیاں تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ ہیں، تو اپنا کرم فضل فرمانا، ہم سے حساب نہ لینا، آسان کرنا، مہربانی فرمانا، نبی کے صدقے، اولیاء کے صدقے، اپنی رحمت کے صدقے کیا کرنا؟ حاسبنا حسابا یسیرا، اکثر یہ دعا بھی پڑھیں ہم انشاءاللہ۔ تو اللہ سے امید رکھنی چاہیے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے۔ کیا کرنا ہے؟ تو یہ بات سمجھ آ رہی؟ اب
پہلے جنت والوں کی طرف اب دوزخ والوں کی طرف کیا کہیں گے؟ جب ان کی نگاہوں کو دوزخ والوں کی سمت موڑا جائے گا تو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، قالو کہیں گے ربنا اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا ہمیں نہ رکھنا، ٹھیک ہے جی، مع القوم الظالمین ساتھ القوم قوم کے الظالمین جو کیا ہے ظالم ہے، یعنی جو دوزخی ہیں ان کے ساتھ ہمیں نہ رکھنا، ہمیں جنت میں داخل فرمانا۔ اور یہ دعا ہم کو بھی کرنی چاہیے، کر سکتے ہیں ہم، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ رکھنا۔ آگے چھٹے رکوع میں پھر ونادى اصحاب الاعراف رجال يعرفون بسیماہم، اور آراف والے ان لوگوں کو آواز دے گے جن کو ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے۔ یہ انشاءاللہ اپنے موقع پر بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔